اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے۔ اچھا، ہم تمام مشغولیات، تمام بیزی تر جو کام ہمارے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آتے ہیں 10 دن کے لیے، آخر عشرہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور علی الکفایہ ہے۔ بستی کے کچھ لوگ کر لیں، ایک لوگ کر لیں تو وہ فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں؟ پکنک کے لیے۔ گاؤں سے 2 آدمی بیٹھ گئے، 4 آدمی بیٹھ گئے، چلے گئے۔ اب بڑی مسجد ہے، 10 لوگ بیٹھ گئے، 50 لوگ بیٹھ گئے، تو جو باتیں، جو چغل خوریاں، جو برائیاں، جو حسد و جلن، جو ایک دوسرے کے بارے میں کینہ و کپٹ کی باتیں ہوتی تھی، چبوتروں پہ ہوتی تھی، گلیوں میں ہوتی تھی، درخت کے نیچے ہوتے تھے، جھاڑ کے نیچے ہوتے تھے، وہ باتیں اب مسجد میں ہو گئیں۔ تو کیا فائدہ؟ مسجد ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، لیکن جو چیزیں باہر ہوتی تھی اب وہ مسجد کے اندر ہونے لگی۔ تو ایسے اعتکاف سے کیا فائدہ؟ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو خوش اور راضی کر سکیں، یہاں تک کہ اگر دین کی باتیں ہو رہی ہوں تو سن سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، حسد کی باتیں ہو رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جس سے اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، تو آپ کو اس مجلس میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں رہنے کا ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے، شہر والوں کو، گاؤں والوں کو، جو بھی ان سے قریب ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں۔ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ بھی وہی کام کریں گے، چغل خوریاں کریں گے، ایک دوسرے کی برائی کریں گے، کون کہاں سے آیا ہے، کون کیا جا رہا ہے، کیا عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، دنیا بھر کی باتیں جو ہے کرتے ہیں، جس سے اعتکاف پہ اثر پڑتا ہے۔ اعتکاف ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میت پڑ گئی تو بھی معتکف نہیں جا سکتا ہے، اس کا ثواب پورا اس کو دیا جائے گا۔ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کو نہیں جا سکتے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، عیادت کا جو ثواب ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گشت لگاتے رہتا ہے، تو وہ پورا کا پورا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ بلا ضرورت، وداؤٹ ریزن آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جیسے اگزامپل، بہت گرمی ہے اور ایک آدمی ہے، اس کو روز ڈیلی بھی نہانے کی عادت ہے، اب وہ کہتا ہے میں تو بغیر نہائے ہوئے نہیں رہ سکتا ہوں، ہم تو ڈیلی نہائیں گے، تو آپ ڈیلی اب 10 سے 15 منٹ آپ مسجد سے باہر رہیں گے تو آپ کا اعتکاف اسی طرح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آپ کو ضرورت ہے، جیسے آپ سوئے، رات کو ناپاک ہو گئے، نائٹ فال ہو گیا، یا جمعے کا دن ہے، سنت ادا کرنا ہے، تو آپ نہا سکتے ہیں، جو غسل واجب ہوا ہے جنابت کی وجہ سے، یا جمعہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلی آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسا ہرگز بھی نہ کریں۔ ہاں، لیٹرنگ، باتھ روم، پیشاب کے لیے اگر مسجد سے باہر جانا ہو، وہ ضروریات کی چیزیں ہیں تو اس کو جا سکتے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جا کر آپ واپس چلے آئیں، ادھر ادھر کی باتیں، کسی سے بھی باتیں نہ کریں، ڈائریکٹ آپ مسجد کو آ جائیں۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں رہتا ہے، ذکر کرے، ذکر سے تھک گئے، قرآن پڑھے، قرآن سے تھک گئے۔ اگر قرآن سے تھک گئے تو اس کا ترجمہ کا ٹرانسلیشن تو پڑھ لو جتنا ہو سکے، دعا کر لو، سجدے میں دعا کر لو، سو جاؤ۔ لیکن معتکف حضرات خاص طور سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس بڑی موبائل، ملٹی میڈیا موبائل رکھتے ہیں۔ اب ان کو یہ سب کام کرتے کرتے ان کو تھکان محسوس ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں،
یا تو گیم کھیل رہے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں، یا نوجوان بیٹھے ہیں تو اس مسجد میں بیٹھے بیٹھے گرل فرینڈ سے چیٹنگ کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں اس اللہ کے گھر میں، اور خاص رمضان کے مہینے میں، اور شب قدر کی رات ہے اور اعتکاف کی حالت میں۔ ہرگز بھی ایسا نہ کام کریں کہ ہمیں ثواب کرنے کے بجائے گناہ میں ہم ملوث ہو جائیں۔ ہم کام یہ کرتے ہیں سمجھ کر کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو ایسا کام ہم کیوں کریں؟ یہ مہینہ ہے اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے، فرشتے قریب ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں پہ لبیک کا، ہماری کوئی بھی دعا رد اور بیکار نہیں جاتی ہے، ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے لیے جو مناسب ہو، جو اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے ایک 10 دن کے لیے، تو اللہ کے لیے اپنے گاؤں میں ہی رہنا ہے، اپنے شہر کی مسجد میں ہی رہنا ہے، کو ساری چیزیں مہیا ہیں، آپ کو سونے کے لیے انتظام ہے، کھانے پینے کے لیے انتظام ہے، عبادت کرنے کے سارے انتظامات ہیں، تو وہ چیزیں کرنی چاہیے، بیکار کی چیزیں نہ کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو مت بیٹھو آپ اعتکاف میں، گناہ ہی کرنا ہے تو مت بیٹھو، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں، شہنشاہ کے گھر میں، وہاں بیٹھ کر ہم اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ہرگز بھی، اللہ کے گھر میں ہرگز بھی اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں تو اس سے دور رہیے۔ اعتکاف میں مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جیسے آپ معتکف ہیں، مسجد میں گندگی ہو گئی تو آپ جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں، آپ صاف پاک بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر آپ کو نہیں جانا ہے، صحن میں نہیں جانا ہے، مسجد کے دائرے میں ہی آپ کو رہنا ہے۔ آپ مسجد کی صفائی کر سکتے ہیں، مسجد کے جو آداب ہیں اس آداب کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، اور آپ معتکف ہیں، آپ کے لیے سونا جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، اور ہر شخص کو جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور چونکہ کچھ لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کریں، آدھے گھنٹے کی کر لیں، 10 منٹ کی کر لیں، 15 منٹ کی کر لیں، کیونکہ مسجد کھانے کے لیے نہیں بنا ہے، مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، نہ مسجد سونے کے لیے بنائی گئی۔ لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جتنا دیر آپ رہیں گے اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اعتکاف کرنے والے کو اس کے مسائل اور ضروری مسائل جاننا ضروری ہے۔ کبھی وہ مسجد میں ہی راؤنڈ مارتے رہتے ہیں، کسی بچے کو ڈانٹ دیا، کسی بڑے سے لڑ گئے، یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیا ہو رہا ہے تم کو بولنا ہی نہیں ہے، تم اپنا کام کرو جس کام کے لیے بیٹھے ہو۔ کوئی پانی ٹوٹی کھول دے رہا ہے، تم دوڑ پڑ رہے ہو، کوئی جھاڑو اٹھا لیا اس کے لیے تم نکل گئے، کسی جھگڑا ہو رہا ہے اس کے لیے نکل گئے، اس میں گواہی دے رہے ہو، اس میں الجھ گئے۔ یہ معتکف اگر ایسا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اس کو مسجد سے باہر نکال دیجئے، اس کے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ معتکف اپنے اعتکاف کا خیال رکھے گا اور دنیا کی باتیں نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کی باتیں کرتا ہے، دنیا کی باتیں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے اس میں دوست و احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیشن والے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں ان کی برائیاں ہوتی ہیں اور ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی ایک روزہ رکھ کر، اور روزہ رکھنے کے بعد چغل خوری، حسد خوری، ایسی برائیاں، وہ بھی زبان سے، وہ بھی منہ سے، ایسی چیزیں ہرگز بھی مسجد کے اندر نہ کی جائیں، باہر بھی نہیں کی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں منع کیا جا رہا ہے تو باہر کی جائیں گی، نہیں، صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ رمضان کے لیے خاص ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی آپ نہ کریں۔ چغل خوری کی وعید آپ جانتے ہیں، حسد اور کینہ کی وعید جانتے ہیں، گالی گلوچ کی وعید جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے،
وہ فسق ہے، اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو گالی کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے، ایک تو ہماری زبان بھی خراب ہوتی ہے، مار بھی کھلاتی ہے، اور جب یہ زبان سے ہم اچھی چیزیں ادا کرتے ہیں تو یہ زبان ہمیں عزت بھی دلاتی ہے، اور اسی زبان سے، اسی منہ سے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، پھر اسی زبان سے، اسی منہ سے ہم گالیاں دیتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں۔ ہرگز بھی یہ چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو، اور خاص طور سے یہ جو اعتکاف جو آج سے ہونے والا ہے، یعنی 21ویں رات کو، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور اپنا اعتکاف اچھے طریقے سے کریں، اور اس میں اپنے گاؤں والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی، اور اس کی خصوصیات و جو فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔